بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی محدث کبیر حضرت مولانا و مفتی انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حفاظ قرآن، علماء دین، حاضرین مجلس اور مرفوع قلم احباب، ابھی ہم نے نہایت بیش قیمت ایک منظر دیکھا۔ گاندھی جی شانتی کا سبق پڑھاتے تھے کہ بھئی سبھا میں شانتی ہو، لوگ غور سے سنیں، لیکن شاید وہ شانتی ان کے ساتھ چلی۔ اس لیے یہاں اشانتی کا ماحول ہے، اور اس کے بیچ میں مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ سب سے پہلے میں شیخ المدارس کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ موجودہ دور کے سنگین حالات میں مکتب کی شکل میں وہ دارالعلوم چلا رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت مولانا حذیفہ صاحب اور ان کے برادران بڑی تندہی سے علاقے کے بچے اور بچیاں
بچیوں کی دینی تربیت میں لگے۔ اس مدرسے کا نام ہے شیخ المدارس، اور یہ ہے بھی شیخ المدارس۔ 29 طلبہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا، آج دنیا کے زمرۃ الحفاظ میں داخل ہوئے۔ یہ بہت بڑا اپنے اندر کارنامہ، کسی مکتب میں 10 سالوں میں اگر ایک طالب علم حافظ ہو جائے وہ مدرسہ کامیاب ہے۔ یہاں ہر سال بفضلہ تعالی قرآن کریم سے سینوں کو منور کرنے والے کئی چند طلباء عزیز، میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مٹیریلزم کا دور ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے، وہ اینالائسس کرتے ہیں۔ اگر حافظ بنے گا میرا بچہ تو امامت کرے گا، مدرسے میں پڑھائے گا، تنخواہ ہو کے 10,000۔ اس میں کیا اس کا گھر چلے؟ اگر یہی 3 سال میں اپنے بچے کو کالج میں پڑھاؤں تو وہ ڈگری ہولڈر بنے گا، 1 لاکھ روپیہ کمائے۔ جب اینالائسس کا ایسا دماغ ہو گیا ہو، پھر بھی ماں باپ اگر مدرسے کو بچے دیتے ہیں تو وہ ماں باپ مبارکباد کے قابل ہیں۔ کہ انہوں نے دنیا کی منفعت کو نظر انداز کیا اور دین کی منفعت کو سوچا۔ اس بنا پر کہ دنیا کی ڈگری قبر کے کنارے تک کام آ سکتی ہے، قرآن قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے کی چیز ہے، بلکہ ماں باپ کے لیے سفارش کا ذریعہ۔ موجودہ دور ماڈرنائز ہو گیا، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ایک جماعت گئی تھی گجرات کی دیوبند، گشت کر رہے تھے تو وہاں 2 عورتیں لڑ رہی تھیں۔ تو جماعت والوں نے سوچا کہ دیوبند کے علماء کے بڑے بڑے بیانات ہم نے سنے ہیں، یہاں کی خواتین کی لڑائی بھی ذرا سن لیں۔
چنانچہ ایک عورت نے دوسری سے کہا اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے۔ جماعت والوں نے کہا یہ تو بڑے مبارک عورتیں دعائیں دے رہی ہیں، لڑائی میں بھی دعائیں۔ اپنے والی تو محبت میں بھی گالیاں دیتی اور یہ تو دعائیں دے۔ کوئی جا رہا تھا، اس نے پوچھا کہ لڑائیاں اسی طرح کیوں؟ اچھی مبارک لڑائی کہ تم کیا سمجھے؟ کہا ہم یہ سمجھے کہ یہ عورت سامنے والے کے لڑکے کو حافظ قرآن ہونے کی دعا دے رہی۔ دیوبند والا جو جا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ بد دعا دے رہی۔ تعجب ہوا کہ بد دعا کہاں دے، تو حافظ قرآن ہونے کی دعا دی۔ کہا یہ جانتی ہے کہ حافظ ہوگا تو محراب سے باہر نہیں نکلے گا، نہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، اور اگر ڈگری اور سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا تو پوری دنیا میں جائے گا، مال و دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ ہمارے حافظوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے۔ ہم چاہتے تو ہمارے اماموں کو ہم 50,000 روپیہ بھی دے سکتے تھے، اور ہم چاہتے تو ہمارے اساتذہ کو ہم 1,00,000 روپیہ بھی دے سکتے تھے، لیکن پہلے ہم نے ان کا ویلیو گھٹا دیا، نتیجتاً لوگوں کی نظر میں حافظ اور عالم کم حیثیت کے لوگ ہو گئے۔ ابھی ڈیبیٹ ہوا، بہت بڑا کروڑ پتی اور دنیا کا مشہور نام جب ایک عالم دین کے سامنے آیا تو پتا چلا کہ فن مناظرہ کا ایک کونا بھی اس کو معلوم نہیں ہے جو عالم کو معلوم ہے۔ قدم قدم پر بھاگتا نظر آیا۔ لوگ مولویوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے سینوں میں ایسے علوم بھرے ہیں کہ دنیا والوں کے علم تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تیس پارے قرآن کریم کے یاد کر لینا، یہ انسان کے بس کا روگ نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ The book of 30 pages. I challenge you, you can't memorize letter to letter, word to word. Never, ever. But these boys, they are not born in Arab country. They belong from India. They don't know Urdu, but they memorize 30 volumes of Quran Kareem. It shows the miracle of Quran. یہ قرآن کا معجزہ۔ اب
ابھی گینیش بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ایک نیا ریکارڈ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 سال کے بچے نے چند مہینے میں پورا قرآن کریم یاد کیا اور اس کو گینیش بک آف ورلڈ ریکارڈز میں جگہ ملی۔ مت سمجھنا دوستوں کہ قرآن پرانی کتاب ہے۔ قرآن will be never ever become the old book۔ قرآن کبھی اولڈ نہیں ہوگا۔ The long time gone، ایک لمبا ٹائم چلا گیا۔ Many of the people challenge to remove the Quran from the world. Allah subhanahu wa ta'ala removed those people from the world and Quran is still there. بہت آئے دنیا میں جنہیں کوششیں کی کہ قرآن دنیا سے مٹ جائے، وہ مٹ گئے، لیکن قرآن باقی۔ کیوں باقی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اور اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور جمع کا سیغہ لا کر بتایا، تمہارے بچوں کے سینوں کو لے لیں گے اور اس کے اندر اپنی کتاب کو ایکوائر کر۔ لوگ کہتے ہیں اتنے حافظوں کو کریں گے کیا؟ دنیا میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی چیزیں پیدا فرماتے ہیں۔ آدم اور حوا تھے تو اتنی غذا، پھر حابیل قابیل آئے تو اتنی غذا، پھر قومیں آگے بڑھی تو اتنی غذا، آج کروڑوں ہو گئے تو اتنی غذا۔ تو قرآن کی دنیا کو جب تک ضرورت رہے گی حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب میں یہ حافظوں سے تھوڑی گفتگو حضرت مولانا حذیفہ صاحب کرنا چاہتا ہوں۔ یاد کر لیا، سند بھی مل گئی، دستار بھی دے دی گئی۔ جانتے ہو یہ دستار کیا معنی رکھتی؟ یہ دستار ذمہ داری ہے۔ آپ کے سر پہ ذمہ داری کی دستار باندھی گئے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے سینے میں ایک عظیم کتاب ہے، تمہیں اپنا کردار عظیم بنانا پڑے گا۔ یہ سند اپنے سامنے رکھنا، قوم نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اس اعتماد کو توڑنا مت، ہمیشہ قرآن کی خدمت میں لگے رہنا، تو اللہ غیب سے تمہارا انتظام کرے گا۔ حدیث میں فرمایا قرآن کا یاد کرنا آسان ہے،
لیکن اس کو بھول جانے کی وعید بھی بڑی سخت ہے۔ معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا، اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، Who is this person؟ کون ہے یہ؟ جواب دیا، یہ وہ ہے جو حافظ قرآن بنا تھا، رات کو کبھی قرآن پڑھا نہیں، چھوڑ کر سوتا رہا، کبھی تہجد میں تلاوت نہیں کیا، قرآن کو کچل ڈالا، اللہ نے اس کے سر کو کچل ڈالا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کچھ باتیں لکھی، کیونکہ علماء ہیں، چند باتیں عرض کریں۔ قرآن کا یاد کرنا آسان ہے، یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم کو باقی رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ We have to alive the Quran, hold the time, hold the life۔ یہ قرآن لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے، یہ قرآن کریم لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ جب دنیا سے جاؤ، قبر میں رکھا جائے، فرشتے پوچھیں تمہارے سینے میں ہم نے قرآن رکھا تھا، کچھ لے کے آئے ہو؟ اگر لے کے آیا ہوگا مغفرت ہو جائے۔ شادی کرنا آسان ہے، دلہا تلاش کیا، دلہن تلاش کی، کنکوتری چھپی جس کی کوئی ضرورت نہیں، خرچہ دنیا بھر کا شادی میں کیا۔ دوستو، شادی کو بناؤ سادہ، اور جتنا شادی کو سادہ بناؤ گے زنا مہنگا ہوگا، اور جتنا شادی کو مشکل بناؤ گے قوم میں زنا بڑھ جائے گا۔ جہاں لڑکی بالغہ ہو جائے فوراً نکاح۔ لڑکا کیسا ڈھونڈو؟ دیندار۔ لڑکی کیسی ڈھونڈو؟ دیندار۔ دیندار ماں کی گود میں جو بچہ دودھ پیے گا، ماں کے دودھ کے ساتھ ماں کا تقوی بھی بچے کے اندر ٹرانسفر ہو۔ اس وقت بہت شور ہے دنیا میں، دنیا میں تو شور ہے لیکن انڈیا میں بہت شور ہے، کیونکہ ایس آئی آر نکالا ہے۔ آدھے لوگوں کو تو ایس آئی آر بھرنا آتا نہیں، بنایا ایسا ہے کہ نہ بھر سکے اور فیل ہو جائے۔ یہ سازش ہے گورنمنٹ، یہ آر ایس ایس کی سازش ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ این سی آر آنے والا ہے، یہ این سی آر بھی تمہارے لیے اور میرے لیے
اور ڈیٹینشن سینٹر تیار ہو رہے ہیں کہ ان کی ناگرکتا فیل ہو جائے، ان کے مکانوں پہ قبضے کر لو اور ان کو ملک سے نکالو، جیسے روہنگیا مسلمانوں کا حال ہوا، جیسے غزہ میں وہ ابھی بیان ہے۔ آسام کے ہونے والے وزیر اعلیٰ بی جے پی کے، انہوں نے بیان دیا کہ مسلمانوں کا حال غزہ جیسا کیوں نہیں کرتے انڈیا، قتل عام کیوں نہیں کرتے، آپریشن سندور کیوں نہیں کرتے، ہماری ریفلیں کب مسلمانوں کو چھیلیں گے۔ مولانا حذیفہ صاحب آپ جانتے ہیں حالات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا بیان اگر ہندوؤں کے بارے میں دے دوں تو میرا کیا انجام ہو؟ گرفتار کیا جاؤں، باہر پولیس کھڑی ہوگی، اس کی گاڑی کھڑی ہوگی، مجھے گرفتار کر۔ انہوں نے کھلا بیان کیا، واٹس ایپ پر آیا، یوٹیوب پر آیا، آج تک کسی کے کان پر جھو نہیں آئی، کیونکہ یہ سب ملے ہوئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے پاس اور میرے پاس کیا ہے؟ اقتدار ہے، کرسیاں ہے، پاور ہے، نیتا گیری ہے، کچھ نہیں ہے۔ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب ایسے سنگین حالات چل رہے ہوں، ہمارے قتل عام کے پروگرام بنائے جا رہے ہوں، اور ہم شادیوں میں مست ہوں، ہمارا نوجوان زنا میں لگا ہو، ہماری بچیاں بے پردہ ہوں، پارٹی پلاٹ میں بڑے بڑے خرچے کیے جا رہے ہوں، دوستو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ ایسے کھلا بیانات ہمارے خلاف آ رہے ہیں۔ ہم بہت صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے ہیں اور صبر کرتے رہیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اس ملک میں پیدا ہونے کا فیصلہ کیا ہمارا تھا؟ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوں؟ فیصلہ تو اللہ کا۔ وہ اللہ ہمارے بزرگوں کو بتائیں گے کہ اب جاؤ یہاں سے تو 3 لاکھ مدرسے اور 10 لاکھ مسجدیں چھوڑ کر ہم چلے جائیں۔ یاد رکھنا، مسجدوں پر بلڈوزر، مدرسوں پر بلڈوزر چلا کر آپ ہمیں مٹا نہیں سکتے۔ گناہوں سے توبہ کرو دوستو، شادیوں کو سادہ کرو، ڈرگس کو چھوڑو نوجوانوں، زنا چھوڑو، برائیاں چھوڑو، سینما چھوڑو، موبائل کی گندی فلمیں چھوڑو، اور اللہ کے گھر میں آ کے رونا سیکھو۔ میں ایک آپ کو بہت دلچسپ واقعہ
بلکہ 2 سناؤں گا اور بات ختم کروں گا۔ مولانا حذیفہ صاحب نے مجھے 1.5 گھنٹے کا ٹائم۔ اب ایک نام لیتا ہوں میں، وہ نام سے اگر کوئی واقف ہو تو ذرا انگلی اٹھائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ بتاؤ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ سب خواجہ کے مت والے ہیں، یہ سب خواجہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہر اللہ کے ولی سے ہمیں محبت ہے۔ خواجہ صاحب اجمیر آئے، کیا لے کے آئے؟ ایک مسلح، ایک جانماز، ایک مسواک، ایک لوٹا، اناؤ ساگر کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ چاروں طرف سادھو سنت لوگ موجود تھے، وہ اپنا پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے عبادت شروع کی۔ اجمیر میں پہلا مسلمان آیا۔ کفرستان میں قرآن کا دیپ جلا، سنتوں کا عاشق آیا اور حضور کے اشارے پر آیا۔ 60 سال گزارے، خواجہ صاحب نے، اور 60 سال میں 90 لاکھ لوگوں کو توبہ کرائی، مسلمان بنایا۔ What a wonderful job the single person has done. Nobody can believe that. But the history says the fact of that. ساٹھ سال کے بعد حضرت کی خانقاہ بہت لمبی ہو گئی، مریدین بہت بڑھ گئے، اور سادھوؤں نے رائے پتھورا کو لکھا، اب آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ یہ سیاسی اسٹنٹ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے دیش کو خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہوں گے تو دیش کو خطرہ نہیں ہوگا۔ جب خطرہ آئے گا میرا جوان سب سے پہلے بارڈر پر نظر آئے گا۔ ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی، ہم اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم آئندہ بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ رائے پتھورا نے ایک رات لیٹر لکھا، اس میں لکھا tomorrow in the morning کل صبح you have to leave Ajmer, my country. کل صبح میں اجمیر چھوڑو۔ مریدین پریشان ہو گئے، ارے حضرت 10,000 کے مریدین ابھی خانقاہ میں، خانقاہ اتنی لمبی چوڑی ہے، اگر ہم نکلیں گے تو بھی 2 دن لگ جائیں گے، کل صبح نکل جاؤ، کیسے نکلیں گے؟ مشکل کام۔
حضرت نے فرمایا مت گھبراؤ، میرے ہتھیار لاؤ۔ کیا ہے ہتھیار آپ کے؟ فرمایا مسلح لاؤ، مسواک لاؤ، لوٹا لاؤ۔ سب لے کے آ گئے۔ حضرت نے وضو فرمایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ سے دعا کی۔ ہم نے دعائیں چھوڑ دی، رات کا اٹھنا چھوڑ دیا، حالات آ رہے ہیں۔ دن کو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ دن کو، رات کا رونا ہم نے چھوڑ دیا۔ رات کو روتے تو دن کو ہنسنا نصیب ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا، مریدین سے کہا کہ آپ مصلی رکھ دیجئے، لوٹا بھی کنارے پر لگا دیجئے، تہجد کی تیاری کیجئے۔ مجھے بشارت ملی ہے، میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ میں خود نہیں آیا، تیرے نبی کے اشارے پر ہندوستان آیا تھا، تو اگر تیرا اشارہ ملے گا تو چلا جاؤں گا، باقی حکومت کہے گی تو نہیں جاؤں گا۔ لہذا تیرا حکم کیا ہے وہ میرے دل پر کھول دیا جائے۔ دل پر حکم کھولا گیا کہ معین الدین کی قبر اجمیر میں بنے گی، اور حکم دینے والا کل صبح میں گرفتار ہو کر اجمیر سے باہر جائے۔ آج بھی خواجہ صاحب کا مزار ہے کہ نہیں؟ لوگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مرے ہوئے کی قدر انگریز بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا واقعہ سنو، خواجہ معید الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ اپنے مرید سے ملاقات کے لیے دہلی گئے۔ راستے میں لوگ قدر کرتے گئے، ملاقات کرتے گئے، توبہ کرتے گئے، نمازوں کی پابندی کرتے گئے۔ جس گاؤں کے پاس سے گزرتے تھے وہاں بڑا جمع غفیر توبہ کے لیے تیار ہو۔ دہلی کا گشت کر کے واپس آئے۔ امی جان حیات تھی، وہیں اجمیر میں ان کا مزار۔ امی جان آپ کے ہاتھ پر، یعنی آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ ماں نے کہا تجھے اللہ نے ولایت سے نوازا، لیکن اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ کیا حصہ ہے؟ فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا، ذرا ماں کو سنانا کبھی، جب تو پیدا ہوا اور تو نے دودھ پینا شروع کیا، 2 سال تو نے دودھ پیا، میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں اتنی متقیہ ہوگی تو خواجہ کے ہاتھ پہ 2 کروڑ لوگ بھی ایمان لائیں تو کیا تعجب ہے۔ شادی کر لینا آسان ہے، لیکن شادی کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ آنے والے آئیں گے، کھانا کھائیں گے، لفافہ دے جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ ہوٹل کا سسٹم ہے، کھاؤ اور پیسے چکاؤ، کھاؤ اور پیسے چکاؤ۔ ولیمے کے پیسے کیسے؟
اللہ کے لیے کھلاؤ، پیسہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹیبل لگایا ہے، سونف لگائی ہے، بیچارہ مجبوراً سونف کھائے گا اور کاپی کے اندر نام لکھوائے گا، لیکن وہ بھی حساب کا آدمی ہوتا ہے، پہلے سے پوچھ کے چلتا ہے کھانے میں کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پیسہ دے دوں اور کھانا اتنا ویلیویبل۔ یہ ولیمہ نہیں ہے۔ اب سب چلے گئے، اب کون رہ گیا؟ میاں اور بیوی۔ اب زندگی بھر نبھانا ہے۔ قاضی بھی جوائنٹ کر کے چلا گیا، ماں باپ بھی مل لیے، ان کو مکان بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، جاڑی بھی دے دی، باڑی بھی دے دی۔ اب تم پھوڑو، کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے، اور نبھانے کا ایک ہی راستہ ہے، روزانہ دور کرنا قرآن کریم کا، نفلوں میں پڑھنا قرآن کریم کا۔ اگر ایسا کریں گے تو قبر میں قرآن ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور تراویح سناؤ بغیر کسی معاوضے اللہ کے لیے۔ جب بغیر معاوضے کے سناؤ گے اللہ دیں گے معاوضہ۔ لوگ کیا دیں گے؟ وہ تو بیچارے ادھر ادھر سے اگراتے ہیں۔ اللہ کے لیے پڑھاؤ، اللہ بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک سال اگر قرآن نہ سنایا آدھا حافظ، دوسرے سال قرآن نہ سنایا خدا حافظ۔ اس لیے اب کل سے ہی حضرت مولانا حذیفہ صاحب ان کے دور کا اہتمام، رمضان المبارک تک ان کے 3-4 دور ہو جائیں، سب کو مسجدوں میں نہیں تو مکانوں میں سیٹ کرو، اور ان کی تراویح کا انتظام، اور حافظ ہو جانے کے بعد اپنی وضاحت ایسی ہی رکھو جیسے آج رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں شرٹ پینٹ نہ جائے، کہیں نیک ٹائی اور گلا پھنسائی نہ جائے، اس کا خیال رکھو۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، رات کو اٹھ کر تہجد میں قرآن پڑھو، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کا حفظ کرنا کام آئے گا، ورنہ پھر بھول جاؤ گے۔ حدیث میں فرمایا قرآن بڑا غیور ہے، اس بنا پر کہ اگر شرابی سے بے اعتنائی کی گئی تو بڑی تیزی کے ساتھ نکل کر چلا جاتا ہے، جتنی تیزی سے آیا ہے اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ قرآن حفظ کرنا یقیناً کمال ہے، لیکن قرآن کو باقی رکھنا وہ اس سے بڑا کمال ہے۔ اور اب آپ کے سینے میں آ گیا، اب اس کو سنبھالو، اس کی حفاظت کرو، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرو، اپنے مدرسے کے لیے دعا کرو، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اور دنیا کی فکر مت کرو۔ ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں، قرآن کا حفظ باقی رکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عالمیت میں داخل ہو جائیں، اپنے آپ کو عالم بنائیں۔ ابھی تک آپ نے الفاظ یاد کیے ہیں، اب انشاءاللہ معانی پر غور کریں گے، آپ عمل کریں گے تو قرآن آپ کے سینے میں جم جائے گا، بچ جائے گا۔ آج بہت سے لوگوں نے
آپ کو انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام دینے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. انہوں نے فیڈ بیک کیا ہے آپ کو اور آپ کو خاص طور سے انکریجمنٹ دیا ہے بائی ہیلپ فرام دی منی. So appreciate for those people who have helped you in your Hifz Quran and those people who have helped in the madrasa. Really they are the fortunate people. I will congratulate those also and I will congratulate you also. There was too much noise when I started my bayan, but the end of the bayan, alhamdulillah, you became silent and some anxious moment came in your life. I will thank you for that. I want to terminate my bayan with this short speech with the congregation to Mufti Anwar Sahab and our Maulana Huzaifa Sahab and the brothers and the other teachers who are helping them, and I will request them that what wages you are giving to the teachers, you have to increase that they can do the good job for that, and people will inshallah help them. Thank you for that. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. حاجی عبدالشکور صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کے لیے دعا فرمائیں. دوسرا، تکمیل حفظ قرآن کریم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا اپنی اپنی حاجات بھی اللہ تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتا ہوں. آپ لوگ بالکل مطمئن اور نہایت شانت ہو جائیں اور ذکر میں میرے ساتھ شامل. روشنی بند کر دی جائے دعا تک کے لیے، پھر انشاءاللہ دعا ہو. تیرے سوا معبود رقیقی کوئی